اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ میں جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا، اینڈ میں یہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم زمین پہ جاؤ، اور جب میرے طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا انہیں دو انعامات ملیں گے، ایک تو گمراہ نہیں ہوگا اور ایک بدبخت نہیں ہوگا. عبداللہ بن عباس کے روایت سے ہم نے وہ کیا کہ یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. اب مزید ہو یعنی ہدایت سے مراد ابھی قرآن پاک کی وہ بھی ہے کہ قرآن پاک بھی ہے کہ یہ بھی ہدایت دیتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. حضور علیہ السلام بھی ہے. اس کے علاوہ علماء کرام ہیں، پیران اعظام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیارے نبی کی رسالت، دین کے احکام، عبادات کے مسائل بتاتے ہیں، تو جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ نجات پا گیا، اور جس نے منہ پھیر دیا وہ برباد ہو گیا. آج مزید اس پر گفتگو کر دیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میں نے دین سے منہ پھیر لیا، میرے کلام سے منہ پھیر لیا، میرے بندگی سے منہ پھیر لیا، میرے نبی کے پیاری سنتوں سے منہ پھیر لیا، میرے جو احکام ہیں اوامر ہیں اس کے امتثال سے اس نے منہ پھیر لیا، جو نواہیات سے منہیات سے جن سے منع کیا گیا ان سے منہ پھیر کر یعنی کہ نہ کرو اور یہ کرنے لگا، تو اللہ کریم فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلے جو اس کی سزا ملے گی اس کی زندگی تنگ ہوگی. علماء کرام نے 3 زندگیاں بتائی. بولا دنیا میں بھی پریشان، برزخ میں بھی پریشان، اور جو زندگی کا مقصد ہے محشر میں بھی اور اس کے بعد بھی پریشان. جب اللہ کا کلام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی تنگ کر دیں، تو برزخ میں بھی تو زندگی ہے، وہاں قیامت کی بھی تو زندگی، اصل زندگی تو وہ ہے نا. وَنَحْشُرُهُ، اور ایک سزا یہ بھی دیں گے کہ ہم ان کو محشور کریں گے، ان کا حشر کریں گے، اس کو کیسے اٹھائیں گے قیامت کے دن. اعمیٰ، یہ نابینا ہوگا، آنکھوں جیسے پیاری نعمتوں سے نابینا ہوگا. اس پر کافی تفصیل ہے اور کہ کیسے نابینا ہوگا. یہ اچھا آگے تھوڑا چلوں تو یہ کہے گا قال رب، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، تو نے یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو بصیر تھا. وجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اللہ کریم کی طرف سے جواب قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیت، اسی طرح ہماری آیتیں، ہمارے احکام آئے تھے تو اس کو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تجھے بھلایا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں. کس کو؟ جو حد سے بڑا وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کے اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان نہ لایا. یہ تو اب جو عذابات ہیں دنیا برزخ وغیرہ ہمیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ اور باقی رہنے والا ہے.
اب قرآن پاک میں ہر انسان کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے پڑھا آیت نمبر جب 90 پہ پہنچے نا کہ یوسف علیہ السلام کو جو سب کچھ ملا تو اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا قانون ہے، ہر نیکوکار کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یاد رکھیے کہ یہ کوئی پوچھے کہ قیامت کے دن کیا کافر نہیں دیکھیں گے، کیا وہ نہیں سنیں گے، کیا ابھی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یا یاد نہیں ہوگا، ہم سورہ بنی اسرائیل میں 97 نمبر میرے غالباً ذہن میں ایسے آتا ہے کہ 97 نمبر آیت میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ و نبی کے نافرمانوں کے بارے میں. ابھی دیکھتا ہوں کہ آیت ہے یا نہیں ہے کہ ان کا حشر ہم کیسے کریں گے. 97 نمبر آیت. اچھا یہ ہے 97. ہاں بالکل اسی طرح ہے. کریم مولا نے اب فرمایا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہوتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کیونکہ کمزور ہیں. یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا بھی اور چلا بھی اور اس پر استقامت عطا فرما بھی. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. ادھر تو کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ چلا، ادھر فاسق فاجروں کو ہم نے اپنے وہ بڑے بنائے ہوئے، اپنے لیڈر بنائے ہوئے. تو اللہ سے مانگتا کیا ہے؟ یہ تو یہ مثال ہے کہ کوئی کہتا ہے میں حیدرآباد جاتا تو روڈ کو بولے یہ والا، وہ کہتا ہے اچھا یہ والا ہے اور جان بوجھ کر یوں چل رہا ہے. تو مانگتا کس کا؟ اللہ کریم نے. تو نے سیدھا راستہ مانگا. کریم مولا نے سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 69 میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو نے کہا نا یا اللہ ان لوگوں کا راستہ، ہم نے تو پتہ نا منعم علیہم لوگ سیدھے راستے پر ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سیدھے راستے پہ. یا اللہ انہی لوگوں کا راستہ چلا. اور ادھر جو ہے نا بے نمازی ہمارے بڑے ہیں، بے نمازیوں کو لیڈر بنایا ہوئے. ہاں ناراض نہ ہو مسلمانوں، قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تو نے کس کے حوالے اپنے فیصلے کیے تھے. آپ نے کبھی سورہ مائدہ پڑھی تھی آیت نمبر 44 اور 45 اور 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کافر فاسق تو تینوں سے، ایک تو صاف الفاظ ہے اور ظالم فاسق سے بھی کافر مراد ہے. تو جس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا فیصلے کرے گا؟ وہ کسی کو کیا راستہ دکھائے گا جو خود نابینا ہے، جو خود قرآن کا باغی ہے. کریم مولا نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی حمایت والا نہ پاؤ گے، کوئی حمایتی نہیں ہوگا اس کا. اور وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں بھی ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، سورت نمبر 17، پارہ نمبر 15. کریم مولا نے فرمایا ان کو نابینا. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کا حشر چہروں کے بل کریں گے. پاؤں پر چلتا تھا دنیا میں، وہاں سر کے بل چلے گا. اور عمیٰ یہ اندھا ہوگا، وَبُکْمَا یہ گونگا ہوگا، وَسُمَّا اور بہرا ہوگا. کیوں؟ ہم سورہ بقرہ میں اب یہاں نابینا سے کیا مراد ہے یہ آپ کو بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ کیا قیامت کے دن کافر کی آنکھیں نہیں ہوں گی؟ کیا دیکھنے والا نہیں ہوگا؟ ہوگا. قرآن کہتے نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا دونوں آیتیں. لیکن اس کی تفسیر کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اب ایک آیت کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں ھدی للمتقین،
تو بولے کیا گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ دیتا ہے. یضل بھی کثیر، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، تو ہدایت نہیں دیتا، اس کے اسباب ہوتے. ہم نے اب یہ اس طرح کیوں اٹھے؟ 3 حالتوں میں اٹھے. نہ دیکھ سکیں گے، اللہ فرماتے چہروں کے بل اٹھائیں گے ان کو. نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور نہ سن سکیں گے. حالانکہ سورہ مومنون میرے ذہن میں، وہاں اللہ سے فریاد بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، دیکھ بھی لیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ صرف عذاب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، غضب کی گفتگو کے علاوہ کوئی کان میں کوئی بات نظر نہیں آئے گی. تمام ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات. اب دیکھیں کریم اللہ نے فرمایا دنیا میں سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 18، یہ لوگ جو غیر راستوں پر گامزن ہیں، سمن بکمن عمیون، یہ کیا ہیں؟ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. پھر دوسرے پارے میں جاتے ہیں، وہاں پر آیت نمبر 171 میں سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، یہاں لا یرجعون، وہاں لا یعقلون. یہ بہرے گونگے اندھے، یہ عقل سے آ رہی ہے، اس لیے ان کو شیطان سے ہی آ رہی ہے. ہاں، اس لیے اللہ نبی سے ان لوگوں کی غداری ہے، ہاں، نافرمان ہے. کریم اللہ فرماتا، ایک اور جگہ میرے ذہن میں آ گیا، سورت نمبر یہی 17 نمبر سورت 72 نمبر آیات میں قریب تقریباً اسی بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہ رہی 72. جو اس دنیا میں اندھا رہا، کیا یعنی حق سے اندھا، اللہ کی قدرتوں کے نظارے نہ دیکھے، ہاں، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کبھی ان کے چہروں کا دیدار نہ کیا. دیکھا تو وہاں دیکھا جہاں دیکھنے کا منع تھا. سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں کریم اللہ مردوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب اس کائنات کی رحمت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنے امت کے مردوں کو کہہ دو کہ اپنے آنکھوں کی ذرا نیچے رکھو، اگر سامنے عورت آئی تو صحیح رہو. پھر اس کے بعد عورتوں کے بارے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اب بھائی مرد عورتوں دونوں کو حکم ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت، تو نے کیا تھا یہ امانت، اس میں تو نے خیانت جو کی. تو سوچ نہیں رہا تھا کہ پگھلا ہوا سیسا جہنم کی آگ سے گرم کیا ہوا، تو کیا میں کسی کی بیٹی اور کسی کے بہن، کسی کے بھانجے، کسی کی عزت کو شہوت کے نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کیا؟ تو تم سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہیں کہ شتر بے مہار ہے. کریم اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن ہم نے یہ منظر سورہ معارج میں پڑھا کہ انسان اپنے گھر والی، اپنے کنبے، اپنے فیملی سے بھاگے گا نا. اور سورہ عبسہ میں وہاں بھی پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ، تو یہ خاندان کو دیکھ کر بھاگنا، بیٹے سے، بیوی سے، گھر والوں سے. وجہ کیا تھی؟ یہاں دنیا میں ان کی دوستی اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت میں نہ تھی. جو یہاں پہ اللہ اور نبی کے محبت میں، والد کا کتنا ادب ہے، لیکن اللہ اور نبی کے مقابلے میں آ جائے تو اس سے بھی پھر اس کی بھی اطاعت نہیں ہے. سورہ لقمان کتنا پیارا نام ہے، پارہ نمبر 21 سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 15 کہ دیکھ ان کی بھی بات نہ ماننا. اگر ماں کہتی بیٹے ابھی تو جوان ہے، ابھی تو خسرہ بڑا اچھا لگتا ہے، کلین شیپ کر لے، تو ایک یہ ماں ہے، اس کو اتنے اپنے نبی کے وہ نہیں ہے کہ بیٹے جوانی میں نمازیں پڑھ، توبہ کر در جوانی،
شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود و پرہیزگاری. یہ تو جو درندوں کا کام ہے کہ بوڑھے ہوتے بولے اب ہم چیر پاڑ نہیں کرتے. اب تو کر ہی نہیں سکتا. تو بوڑھا ہو گیا آپ بولے کسی کو دیکھنے سے بھی آج آپ داڑھی رکھ لے مرنے کا وقت ہے. بولے نہیں جوان میں رسول اللہ کی سنت ہے تیرے چہرے پر کتنے الگ اچھی. ہاں تو کریم مولا نے فرمایا آیتوں پر توجہ دی جائے تو یہ بولیں گے بھی صحیح, یہ دیکھیں گے بھی صحیح, قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ محروم رہیں گے. کیا ہوں گے؟ میں ایک اور آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے, سورہ نمبر 50 آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں. سورہ قاف دیکھتے ہیں, سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 22 کہ کیا دیکھ سکے گا یا نہیں. اب دیکھیں قرآن پاک کو قرآن پاک سے سمجھنا. یہاں دیکھیں یہ ہے آیت نمبر, ہاں اللہ کریم فرماتا ہے جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ وہ عذاب کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, ہر ایک نفس آئے گا ان کے ساتھ دو ہوں گے, ایک ان کے ساتھ ان کو چلانے والا ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا اپنا نفس ہو, اپنا نفس تو گواہی دے گا نا, کیونکہ منہ پر مہر ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تمہارا پورا جسم تیرے خلاف کیا. آگے دیکھیے جو میرا استدلال تھا, وقع اللہ کریم فرمائے گا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا, تو اس دن سے غافل تھا, دنیا فانی تھی, اس کے لیے تیری سرگردانی تھی, صبح اور شام پریشان تھا. ہاں پاکستان سے لے کر تیرا سفر تا شام تھا کہ پیسہ مل جائے. شام ایک ملک ہے نا, بولے پیسہ ملا خون نہ خودی پئی کہ دخریو کہ پئی. ہمارے ہاں کہتے ہیں خون کو تو دودھ چاہیے, وہ گدھی کا ہو یا کتی کا. تو کچھ ایسے وہ کہتے ہیں ڈاکے سے مل جائے, حرام سے ملے, رشوت سے ملے, مجھے تو پیسہ چاہیے. مسلمان کہتے ہیں نہیں میرے نصیب میں تو جو ملے گا, لیکن میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر مال نہیں کھاؤں گا. آگے دیکھیں تو اس سے غافل تھا, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, اب نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا لیا جو تیرے آنکھوں پر تھا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اللہ فرماتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تو آج دن تیری نگاہیں بڑی تیز ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہاں کہتے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, وہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تو پتہ چلا یہاں اعمیٰ کا اور معنی ہے کہ ہر خوشی سے نابینا, ہر خوشی کے بعد سے بہرا, ہر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے, ہر چیز سے جو اللہ کی نعمتی. زبان دنیا میں تو اگر اچھی استعمال کرتے وہاں تو اب فائدہ ہی نہیں ہے, اب تو بات ہی ختم. تینوں چیزیں گئی, کان بھی گئے. یہاں پہ تو صم بکم عمی بنا تھا, تو وہاں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نکالی کہ وہاں چہرے کے بل تمہیں اٹھا کر اور تمہیں بہرا گنگا اور نابینا اٹھائیں گے, دیکھ لینا پھر تیری زندگی تنگ کر دیں گے. سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو تو دنیا کس لیے کماتے مبین بیٹے, تاکہ سکون ملے. کیا اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, ہاں غریبوں کی مدد کریں دنیا سے. ارے اللہ کریم نے فرمایا ارے دنیا میں سکون نہیں ہے, ورنہ قارون کو مل جاتا, ہاں فرعون اور حامان اور نمرود کو مل جاتا. اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی بندگی یہاں ذکر سے. ومن اعرض عن ذکری, تو نے منہ میرے ذکر سے پھیر لیا, حالانکہ میرے ذکر میں تو تیری بھلائی تھی, سکون تمہیں ملتا. الا بذکر تطمئن القلوب, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, کتنے جھوپڑیوں میں رہنے والے سکون سے ہیں,
کتنے بنگلے و محلات میں ملکوں کے بادشاہ کتنے پریشان ہیں، پریشان ہے نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، جھوپڑی والے کو دیکھے سو رہا ہے، ہاں الحمدللہ ہم رات کو بس جیسے چارپائی پہ گئے سو گئے، ہاں ایسے نیند آتی ہے کہ ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کریم فرماتے تیری زندگی تنگ کر دیں گے، اگر پرسکون زندگی چاہیے، وہ ساتھ والی زندگی کہ تیرے دل میں سکون ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی، میرے نبی کے محبت میں جو طریقہ میرے نبی نے بتایا۔ دنیا میں ایسے بھی کچھ لوگ آئیں، وہ قرآن اٹھا کے سنائیں گے، لیکن کہتے ہیں نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ ایک نمبر کے شیطان ہیں، یہ ڈالروں پر پلے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، قرآن پاک کی تشریح حضور کریں گے، نماز پڑھو کیسے پڑھیں گے؟ ہم دیکھیں کہ حضور نے کیسے نماز پڑھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، مجتہدین نے کتابوں میں کیسے مرقوم کیے۔ یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے۔ 1400 سال اسی پر رہے مسلمان، اس لیے تو وہ معزز تھے زمانے میں۔ مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر، پھر اللہ فرماتے تو کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، میرا قرآن آیا تھا، عالم دین میں نے بہت سارے اپنے بندوں میں، اپنے اس نبی کی امت میں علماء پیدا کیے تھے، وہ بغیر لالچ کے، بغیر افراط و تفرید کے، تمہیں بغیر پیسوں کے میرا کلام سکھاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ارے یہاں نہیں سن سکتے، گھر میں سن لو، واٹس ایپ کا نمبر دے دو، یوٹیوب پر سن لو، جس طرح تو سنے گا ہم سنائیں گے، پیسہ ایک نہیں لیں گے۔ ان اجریہ الا علی اللہ۔ ایک نے بولا یہ کتنے پیسے آتے ہیں یوٹیوب پہ؟ کہتے ارے میں نے بولا بلی کی خواب میں چیچڑے تیرے، تو بھی لگتا ہے کہ دنیا پرست ہے، مجھے اللہ نے اتنا دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اب وہ سمجھتا کہ چور کے داڑھی میں تنکا، وہ ہمارے پٹھان کہتے ہیں، وہ ایک بھوکا شخص بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دو شخص کے، دوسرا شخص کہہ رہے 2 اور 2، وہ کہتے 4 روٹیاں۔ بولے روٹیاں کہاں سے آ گئی، یہ تو 2 2 4 ہوتا ہے۔ بولے مجھے بھوک لگی ہوئی نہیں، اس لیے میں نے بولا 4 روٹیاں۔ ایک اور چور بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے چوری کی، کسی کا بچڑا، بیل کا بچڑا نا، گائے کا بچڑا چوری کیا تھا نا، تو وہ لوگ کہیں وہ دور وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں نا، اب یہ چور ادھر سے دیکھ رہے، کہتے ہیں تم کیا بچڑا کر رہے ہو؟ پٹھان کہتے ہیں، کہاوت ہے نا، داسس خیس خے کوے۔ انہیں بولا بچے تو پتہ چلا کہ بچڑا تو نہیں چوری کیا، اب تو نے تو ہماری بات سنی نہیں، اور تو وہاں سے کہہ رہی ہے کیا بچڑا لگا رکھا ہے؟ تو میں نے بولا تو جو ہے نا، اب دنیا تیری لیلا ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف پیار ہے تو پیارے عقائد و جہان سے، صرف اپنے نبی سے محبت ہے، ان کی محبتوں میں ان کے شریعت کی تشریح اور ترویج اور تبلیغ کریں، وہ اس کا ذکر کریں، جو اس کا ذکر کرتے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ پٹھان کہتے ہیں ڈیرے خوگیرہ باندھے لگی اور سوچے خبریں دا جانان رہتے، کہتے ہیں میرے محبوب کی جب باتیں ہوتی ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کی باتیں ہیں، حدیث سے بھی میرے نبی کی باتیں ہیں، انہی کے زبان انور سے تو جہاں پہنچا کہ اللہ کا کلام اسی کے زبان سے تو آیا۔ اور قرآن ایسے پڑھو جیسے ہمارے نبی پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے تھے وَلَضَّالِّينَ، بدعتیوں کی طرح نہیں کہ تو ہم اب نیا طریقہ کہ نبی تو ضالین پڑھا تو نے اب شروع کیا۔ بولے نہیں، اب ہر بات میں عرب، لیکن جب ان کے خلاف بات آتی ہے نا، کہتے نہیں عرب غریب کو تو دعا اور زوات پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے بولا شرم کرو، تو دین میں بدعات نکال رہا ہے۔ 1400 سال دعات پڑھا جا رہا تھا، 20 رکعت تراویح، اب تو نے زوات بھی نکال لیا، تو نے یہ بھی نکال لیا، فلاں باہر اللہ ہمیں بدعات سے بچائے۔ جو بھی نئے اعتقادیات ہے، نظریات ہے باطل، اللہ ان سے بچے۔ اس پہ کل انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ یہ زندگی تنگ کیسے ہوتی ہے، اس پہ مزید میں آپ کو حدیث مبارکہ
اور مفسرین کے وہ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ موضوع بڑا پیارا ہے اور تبلیغ ہے کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، اس قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین. اس قرآن پاک کے تعلیمات سے بہت سارے لوگ عروج پر جاتے ہیں اس کے عملی میدان میں، جو اس کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور جو اس کو ترک کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. جی اب